یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. پاسدار لوگوں نے پوچھا تھا ہم کیا خرچ کریں. بعض بڑے بوڑھی لوگ ہوتے ہیں کہ ہم کیا خدمت کریں. اب ظاہر ہے آدمی کو دیکھ کے آدمی کہے گا. ایک آدمی کی توفیق 20 روپے کی ہے، آپ اس کو 1000 کا کہے ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی کی توفیق 1,00,000 کی ہے اور آپ اس کو 100 کا کہے یہ بھی نامناسب ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے حال پہ چھوڑا جائے اور آپ اپنی ضرورت بیان کر لیں. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ، دیکھو ذرا آپ فرمائیے جو تم خرچ کرو مال میں سے، بس مال خرچ کرو جس طرح چاہو کرو. فَلِلْوَالِدَيْنِ، ماں باپ کو دو، صدقہ خیرات تو نہیں ہے، خدمت ہے. وَالْأَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کو، ان کو صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں. وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں جب مستحق ہو. وَالْمَسَاكِينَ، اور ناداروں کو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو. مجاہد بھی مراد ہے، طلباء. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کرو گے تم بھلا، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ اس کو جانتے ہیں. اس میں مصارف ذکر کیے اور خرچے کو عموم پر رکھا. جیسے ماں باپ کو آدمی دیتا ہے تو اپنے استاد و شیخ کو بھی دیتا ہے. جیسے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی دیتے ہیں، ان کے بچوں کو بھی دیتے ہیں. ہر نفقہ کا ثواب ہے. ضروری نہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات ہو. ہر قسم کے نفقات جب اللہ کی رضا کے لیے اس کے درجات عالیات ہیں. بلکہ مخلاط میں لکھا ہوا ہے، مخلاط میں ہے کہ ان الہدیۃ تدفع بلاء الدنیا، دنیا کے اندر دوست کو گفٹ دینا، تحفہ پیش کرنا، سوغات دینا، ڈالئی ورکوٹ، اس سے دنیا کی بلائیں ختم ہو جائے گی. وَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَدْفَعُ بَلَاءَ الْآخِرَةِ، اور صدقات سے تو اخروی بلائیں ٹلتی. معلوم ہوتا ہے کہ ہدایہ کا ثواب صدقات سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ فوری دنیا کی بلا و آفات ٹالنا یہ بہت ضروری ہے. کتب علیکم القتال، فرض کیا گیا تم پر قتال. قتال مانا کفار سے لڑنا. وہو کرہ لکم، وہ پسند نہیں ہے تم کو. کون لڑنا پسند کرے گا، ہو سکتے واپس ہی نہ آئے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو ایک چیز. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بہتر ہو تمہارے لیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اس میں شر ہو تمہارے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. تو اللہ کے علم اور حکمت پر چھوڑو. اس نے جیسے کہا ہے ایسا مان لو، تیری چاہت اور نہ چاہت کی کوئی حیثیت نہیں. آیت کا حاصل یہ ہے کہ اختیار فی الامور شریعت کا ہے، آپ کا نہیں ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے شہر حرام کے بارے میں کہ لڑنا اس میں کیسے ہیں. صحابہ کرام ایک جگہ تشریف لے گئے تھے بحکم نبی. وہاں پہنچ کر انہوں نے سمجھا کہ آج جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے. وہ تاریخ نکلی رجب کی پہلی، اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے جس میں قتل و قتال منع ہے. مشرکوں کو موقع مل گیا، شور مچا دیا. دیکھو دیکھو اس نبی کو اور صحابہ کو اشہر حرم کو پامال کر لیا، اشہر حرم کو. یسألونک، یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال فی، کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. کیوں لڑے اس میں؟ سرحد اسمبلی نے رویت ہلال کے گلے میں داغا ڈال کے کھینچ لیا ہے. یہ رویت ہلال خالی ڈول ڈپکڑے بجانے والی فضول کمیٹی، اس کو کلعدم کر لے اور رویت کے مسئلے کو سعودی عرب کے نیچے کر لے. اور جب حرمین میں چاند ہو تو یہاں بھی چاند کا باپ بھی ہوگا. نر قوم کا نر فیصلہ. آج اخبار میں حلوہ خور، قبر پرست، مشرکین بدعتی، ہر طرح کے لعنتی ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ ہم سعودی عرب کو نہیں مانتے. سعودی عرب کو تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟
تم کون ہوتے ہو ماننے والے؟ تم مزارات کے ماننے والے ہو، تم رب کعبہ کے ماننے والے نہیں. اصل بات یہ ہے میرا مزاج نہیں ہے، ورنہ میں جنگ کے صفحے اول پر شائع کرتا کہ اپنے مولوی چن لو، آؤ مجھ سے بات کر لو. تم میں مولوی ہے کہاں؟ سارے ٹماٹر فروش ہو. ہاں ٹماٹر فروش. تمہارا وہ بڑا مولوی نہیں تھا. مولوی ہوتا تو بغیر دور حدیث کے حضرت گنگوئی سے لڑتا گیا. ہاں اس لیے فاضل بریلوی کہلایا. فاضل کا مطلب کیا ہے کہ یہ مولوی نہیں ہے. جیسے غیر سید ہو نا، کون ہے جی؟ سید فلاں. اور یہ سید تیرے کوئی باپ کا ٹھیکہ لگا ہوا ہے؟ سید حسین و حسن اپنے آپ کو سید کہتے تھے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہ انا سید محمد. اس لیے کہ سید ہے نہیں تو یہ ٹماٹر فروش، ٹماٹر سید. یسألونک عن الشہر الحرام، یہ پوچھتے ہیں آپ سے اشہر حرم کے بارے میں. قتال فی، اس میں لڑنا کیسا ہے؟ کئی طالب علم سے غلطی ہو گئی، کھڑے ہو کے پانی پیا یا الٹے. جی دیکھو طالب علم، دیکھو اپنا حال دیکھو، داڑھی مونڈا ہوا ہے، پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، اور تمام ناکردنیاں سر سے پاؤں تک موجود ہے. اللہ والوں کی وہ ذرا سی غلطی ان کو شاطر نظر آتی ہے. بے شک تنبیہ کا حق شیخ کو ہے، منتظم کو ہے، ناظم کو ہے. ہر شخص کا کیا حق ہے کہ وہ دوسرے پر حرف گیری کرے؟ وہ پہلے اپنے گریبان میں جان کے اپنے آپ کو درست کر لے. پہلے یہ مشرکین کی عادت تھی، خود کفر و شرک سے لت پت ہے، اور صحابہ کرام سے غلطی کی وجہ سے جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ سمجھ کر وہ رجب کی پہلی تاریخ سمجھ رہے یا نہیں؟ صحابہ کرام کل کے کل سمجھے کہ آج جمادہ ہے، وہ نکلا رجب. غیب دان تھے، علم غیب کدھر گیا تھا؟ جب صحابہ عالم الغیب نہیں ہے تو پیرانی پیر اور سید علی اجویری کہاں سے غیب دان ہو گئے؟ علم موسیٰ چوب ود در غیب بند، مولانا روم ایک جگہ لکھتے ہیں علم موسیٰ چوب ود در غیب بند، علم موشی کے بود در غیب ان. جب اتنے بڑے صحابہ و انبیاء غیب دان نہیں تو یہ چوہے اور یہ بیکار فضول چیزیں یہ کہاں سے غیب دان ہو گئے؟ یہ چوہے نہیں، یہ ہے کس سے مارے گئے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، یہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائے لڑنا اس میں واقعی بڑا گناہ ہے، کوئی شک نہیں. مسئلہ پورا بیان کرو. وصد عن سبیل اللہ، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے. وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو منع کرنا. وصد عن سبیل اللہ وصد عن المسجد الحرام. وکفر بہ، یہ فصل بالاجنبی نہیں ہے، فصل بالاصلیہ بالرابطہ ہے، کیونکہ رب العزت کا ذکر ہے، مضمون اسی کا ہے. وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور نکالنا مسجد حرام کے اہل کا. نبی و صحابہ سے بڑھ کر اہل کہاں آئیں گے؟ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں. سن لو، قتال فیہ کبیر، اور تمہارا جرم اس کے اندر اکبر عند اللہ. امام اعظم اور اماموں کا اختلاف ہے کہ اللہ اکبر کا کلمہ بڑا ہے یا اللہ الکبیر کا بڑا ہے. امام کہتے ہیں اللہ اکبر کا بڑا ہے، آیت دلیل ہے امام صاحب. اکبروں کو کبیر سے بڑھ کر پیش کیا ہے. تو صفت مشبہ ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، اور مناقب کے اندر اس میں تفضیل زیادہ اتم ہے. اس پر نحوے کے اکابر کا اتفاق ہے. اور نکالنا مسجد حرام کے اہل کا مسجد حرام سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے ہاں. والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ کفر و شرک کا فتنہ اور بڑا ہے قتل سے بھی. یعنی اشہر حرم میں لڑنا اتنا گناہ نہیں جتنا اس کفر کے فتنے کو رکھنا گناہ. سمجھو آیت کو.
ولا یزالون یقاتلونکم، مسلسل ہی لڑیں گے تمہارے ساتھ، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ لوٹا دے تم کو تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر ان سے ہو سکے، ومن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پلٹ گیا تم میں سے دین سے، فیمت، پس وہ مرے، وہو کافر، اور کافر ہو، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی ضائع ہو جائے گی نیکیاں دنیا آخرت میں، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت میں بیان ہے کہ مرتد کے کل حسنات ختم ہو جائیں گی۔ مرتد جب واپس ایمان لے آئے تو حج کا اعادہ بھی ضروری ہے، البتہ عبادات بدنیہ کا اعادہ نہیں ہے۔